السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی ریاست کے چھوٹے سے گاؤں میں ایک قاضی رہتا تھا۔ وہ قاضی بہت ہی عقل مند انسان تھا۔ وہ ہر فیصلہ عقل مندی اور انصاف سے کرتا تھا اور کسی بھی مقدمے کا فیصلہ گواہوں اور ثبوتوں کی بنیاد پر نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ گواہ اور ثبوت اپنے ہاتھوں سے بھی بنائے جا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سے نوازا ہے اور عقل کے ساتھ ساتھ شعور بھی عطا کیا ہے۔ اس کی زندگی میں کوئی ایسا مقدمہ نہیں گزرا ہوگا جس کا اس نے انصاف پر مبنی فیصلہ نہ کیا ہو۔ اس گاؤں میں ایک بزرگ موچی رہتا تھا جس کی داڑھی سفید ہو چکی تھی، اور موچی کی ایک نہایت حسین اور خوبصورت بیٹی تھی۔ ایک دن موچی اور اس کی بیٹی دوسرے گاؤں سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ڈاکوؤں کا ایک گروہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب ڈاکوؤں نے اس خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی کو دیکھا تو اسے اٹھا کر جنگل کے بیچ میں لے گئے اور اس بزرگ موچی کو انہوں نے مار کر بے ہوش کر دیا۔ پھر جب وہ موچی کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے تو اسی وقت وہاں سے قاضی صاحب اپنے بہت بڑے قافلے کے ساتھ گزر رہے تھے۔ جب ڈاکوؤں نے قاضی صاحب کے قافلے کو آتا دیکھا تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر قاضی صاحب کے کسی سپاہی نے اس موچی کو دیکھ لیا تو وہ ہمیں ڈھونڈ کر مار ڈالیں گے، کیونکہ قاضی صاحب کا قافلہ اور سپاہی بہت زیادہ تعداد میں تھے۔ جب لڑکی نے قافلے کی آواز سنی تو وہ زور زور سے چیخیں مارنے لگی۔ جب قاضی صاحب نے اس لڑکی کی آواز سنی تو اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جنگل میں کسی لڑکی کی آواز آ رہی ہے۔ قاضی صاحب کے پاس اس جنگل میں داخل ہو گئے، لیکن لڑکی نے ان ڈاکوؤں کی شکل نہیں دیکھی تھی، کیونکہ انہوں نے منہ چھپایا ہوا تھا۔ جب سپاہی قریب پہنچے تو ڈاکو بڑی چالاکی سے اس قافلے میں شامل ہو گئے، لیکن وہ لڑکی یہ جانتی تھی کہ وہ ڈاکو اس قافلے میں شامل ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سپاہی سیدھا اس لڑکی کو قاضی صاحب کے پاس لے آئے اور کہا کہ قاضی صاحب، اس لڑکی نے کہا ہے کہ جن ڈاکوؤں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے وہ اس قافلے میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر قاضی صاحب بڑا پریشان ہوا اور سوچنے لگے کہ اتنے بڑے قافلے میں مجرموں کو کیسے ڈھونڈا جائے۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے حکم دیا کہ اس قافلے کو چاروں طرف سے گھیر لو اور یہ قافلہ سیدھا عدالت میں جائے گا۔ جب قافلہ عدالت میں پہنچا تو قاضی صاحب نے اعلان کیا کہ اس کمرے کے اندھیرے میں ایک بت رکھا ہوا ہے اور ہر آدمی اس کمرے میں سے گزر کر اس بت کو گلے لگائے گا اور پھر باہر آنے کے بعد منہ سے گلے ملے گا، اور جو آدمی مجرم ہوگا وہ بت خود اس کو پکڑ لے گا اور اس طرح ہم اس مجرم کو پکڑ لیں گے۔ یہ بات سنتے ہی ڈاکوؤں کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ یہ قاضی تو بڑا چلاک ہے۔ اس کے بعد کمرے میں سے ایک ایک کر کے سب کو گزارا گیا۔ جو بھی آدمی کمرے سے گزرتا اور بت کو گلے سے لگاتا وہ پھر قاضی صاحب کے بھی گلے ملتا تھا۔ سب آدمی گزر گئے، لیکن آخر میں 3 آدمی بچ گئے۔ قاضی صاحب نے ان کو کہا کہ اندر جاؤ اور بت کو گلے سے لگا کر دوسری طرف سے واپس آ جاؤ اور میرے گلے لگو۔ جب ایک آدمی کمرے سے باہر آیا تو قاضی صاحب نے اسے گلے لگایا اور کہا کہ تم ایک طرف کھڑے ہو جاؤ۔ پھر دوسرا اور اسی طرح تیسرا آدمی اس کمرے میں گیا اور بت کو گلے لگانے کے بعد واپس آ کر قاضی صاحب کے گلے لگا تو قاضی صاحب نے کہا تم تینوں ہی مجرم ہو۔ یہ سن کر ڈاکو بڑے پریشان ہوئے اور کہا کہ قاضی صاحب، آپ نے تو کہا تھا کہ جو مجرم ہوگا بت اس کو پکڑ لے گا، لیکن بت نے تو ہمیں کچھ نہیں کہا۔ پھر قاضی صاحب نے کہا کہ بیوقوف بت نے بھی کسی مجرم کو پکڑا ہے، وہ خود تو انسانوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ پھر ڈاکوؤں نے کہا کہ قاضی صاحب، آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہم ہی اس لڑکی کے مجرم ہیں؟ قاضی صاحب نے کہا کہ جب میں نے کہا تھا کہ جو مجرم ہوگا بت اس کو پکڑ لے گا تو مجھے پورا یقین تھا کہ مجرم اس کو اندھیرے کمرے میں کبھی گلے نہیں لگائے گا کہ کہیں وہ ہمیں منہ پکڑ نہ لے، لیکن میں نے اس بت پر ایک خوشبو لگا رکھی تھی۔ جو بھی آدمی اس کو گلے لگائے گا اور جب
میں اس کو گلے لگاؤں گا تو اس کے جسم سے خوشبو آئے گی، لیکن جب میں نے تم تینوں کو گلے سے لگایا تو مجھے وہ خوشبو نہیں آئی، اس لیے میں سمجھ گیا کہ تم تینوں نے بت کو گلے نہیں لگایا اور تم تینوں ہی مجرم ہو۔ یہ سن کر تمام عدالتی قاضی سے بڑے متاثر ہوئے۔ پھر قاضی صاحب نے ان تینوں کو بڑی عدالت میں سنسار کرنے کا حکم دیا اور وہ لڑکی انصاف ملنے کے بعد واپس اپنے اس بزرگ موچی کے ساتھ چلی گئی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے۔